السلام علیکم، آپ جڑ چکے ہیں سپورٹس ہب کے ساتھ۔ میں ہوں صوفی پرویز اور سپورٹس ہب کی آج کی نشست میں بات روایت سے ہٹ کر ہوگی، بات ہوگی عید الاضحیٰ کی آمد پر۔ ہمارے ساتھی مظفر ڈار نے عید الاضحیٰ اور قربانی سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات رکھے ہر دل عزیز مولانا مشتاق احمد ویری کے سامنے۔ ویری صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے سلام اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مناسب سمجھا ہم بھی آپ سے تھوڑا بات کریں گے قربانی کے ریلیٹڈ، لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ بات کریں گے جس ٹاپک پہ پچھلے دنوں سے بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ویری صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے؟ اس کے لیے جو شرعی طور پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ من وجد ساعتن، جس کے پاس بھی طاقت ہو، چاہے وہ عید کی صبح تک اس سے حاصل ہو جائے، جس کے پاس بھی طاقت ہو وہ قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اشعار پیش کرے، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں اس کے لیے جو لفظ رکھا گیا ہے وہ طاقت ہے، پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی ہے، جس کے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر بھی طاقت موجود ہے، وہ قربانی کرنے کے لیے اسلامی طور پر اس سے تعلیم اور تاکید کی گئی ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ وغیرہ جو صاحب نصاب کا لفظ بولا جاتا ہے وہ شرط ہے، وہ اس پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ اس پہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور برابر قربانی کرتے رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات ہی کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہمیں مل رہے ہیں، نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب کبھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں ایک پرابلم ہے ویری صاحب، میں ویلی میں کہیں ایک پرابلم ہے کہ ہم بہت زیادہ خرچ فضولی کرتے ہیں باقی کاموں میں، وہاں ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم روتے ہیں کہ اس سال ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ان کے لیے اسی حدیث مبارک میں ایک درس اور نصیحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں پیش کی ہے، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلینا، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی کا حق ادا نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، یعنی وہ ہماری نماز میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ لوگ کس قدر بد نصیب ہے جو شادی بیاہ اور پیدائش و اموات کے موقع پہ پانی کی طرح پیسہ بہائے جاتے ہیں، لیکن سال کے بعد جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو قربانی کے لیے ایک بکرا، مینڈا، اونٹ، گائے وغیرہ خریدنے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ بدقسمت اور ایکسکیوز کریٹ کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور ان کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی عیدگاہ میں آنے سے ایک حدیث مبارک میں پیچھے رہنے کی پھٹکار سنائی۔ ویری صاحب، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، نصوص اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ نازل کیا گیا ہے، جس کو ہم القرآن کے نام سے، الکتاب کے نام سے، الفرقان کے نام سے، الذکر کے نام سے، الکتاب کے نام سے جانتے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، اور اس امت کے لیے خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اور جس اللہ بزرگ برتر نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، والنحر اور قربانی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اس حکم میں بھی اپنے آپ کو عابداً وفادار وفاشار پیش کرنے کی تاکید دی جا رہی ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور قربانی نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت ابیکم ابراہیم ہے، آپ کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو باقیوں کے لیے بھی
آنے والے لوگوں کے لیے بھی باقی رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کو استطاعت ہونے کی صورت میں قربانی کرنے میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی، یہ فضیلت کی بات ہوئی ہے۔ اور نہ کرنے کی سزا کیا ہے؟ نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو ڈس اوبیڈینٹ منہ موڑنے والا پیش کرتا ہے تو اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اللہ اس کو اپنی نعمت سے محروم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم پیش کرے، کیونکہ اسلام کا اصل مزاج اور روح یہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ سرنڈر ہو جاؤ، آپ سر تسلیم خم کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اسی وقت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو سر تسلیم خم پیش کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے حکم کا کوئی عذر نہ ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو ڈس اوبیڈینٹ پیش کرتا ہے، اس کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ان عذاب لشدید، اللہ کا عذاب سخت ترین عذاب ہے، اور اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم کرنے پر مکمل قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس سے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنی نعمت سے محروم کرنے میں بھی بہت زیادہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات آپ نے کہی اور حقیقت کی بات آپ نے کہی۔ جی صاحب، ایک ہو سکتا ہے اختلافی مسئلہ ہو کچھ لوگوں کے لیے، جس میں آپس میں سلف کو بھی اختلاف رہا ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ جیسے کہ آپ نے محترم پہلے اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ اس میں امت کا اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے۔ اگرچہ اس میں بہت بڑے علماء کتاور علماء جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، لیکن پھر بھی ایک طرف کے علماء جو اس کی طرف اپنا رجحان پیش کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی پرمیٹڈ ہے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی اموات کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا خواہاں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ الگ سے ایک جانور خرید کے لائے اور اس جانور کو اسلامی شریعت کے مطابق ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد وہ جو گوشت ہے وہ سب قریباً کم بیش اس کو سبھی گوشت وہ غربا، مساکین، یتامہ، بزرگ و ڈیپینڈنٹ میں تقسیم کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اپنے گھر میں اس جانور کا گوشت رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ بیشتر حصہ اس گوشت کا اس کو غربا میں تقسیم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اگر وہ چاہے کہ میں میت کی طرف سے قربانی کروں۔ بہت اچھا جواب آپ نے دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور ویزا جاتے جاتے آپ کیا پیغام رہے گا پوری انسانیت کے لیے اس بڑے دن پہ؟ یہ جو عید قربان ہے، عید الاضحیٰ کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، مناتے ہیں، کیونکہ ہر قوم کے لیے خوشی کے چند ایام مقرر کیے گئے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں 2 دن مقرر کیے گئے ہیں، جس میں عید الاضحیٰ اور عید فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یا عید الفطر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ 2 دن ہمارے لیے خوشی کے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر والوں کو ہم خوشی سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے جو اس دن اپنے آپ کو خوشی میں نہیں پیش کر رہے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو جو ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، جو ہم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھتا ہو، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ والا آسمان والا آپ پر انشاءاللہ العزیز رحم فرمائے گا۔ اس لیے میں انسانیت کی
कहीं अपने आप को वफादार वफाशार पेश करने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से इंसानियत को जख्म न पहुंचे, कोई तकलीफ न पहुंचे, उससे हमें अपने आप को पाक रखने की जरूरत है, क्योंकि यही असल रूह और मिजाज इस्लाम का है कि हमारी तरफ से इंसानियत को नफा देना और नफा पहुंचाने की हमारे किरदार हमेशा हमसे और इंसानियत से हमेशा यही तवक्का रखे कि जो मुसलमान जो इंसान मेरा पड़ोसी हो उससे मुझे हमेशा अच्छाई की तवक्का है, उससे मुझे हमेशा भलाई की तवक्का है, उससे मुझे हमेशा नेकी की तवक्का है, चाहे वो अपना हो चाहे वो गैर हो। बहुत अच्छी बात हमने की और बहुत बड़ी मैसेज आपने दी है। और कहीं हम इसको खास दिन इसके लिए हम मखसूस ना करें, हम उनका ख्याल साल भर रखें। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक हम अपने आप को उनके तहीं वफादार वफाशार पेश करें। चलो वीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये थी स्पोर्ट्स हब की खास पेशकश। आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स हब के साथ। हमें दीजिए इस वक्त इजाजत। अल्लाह निगहबान।